اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے التجا ہے، رب کائنات ہم سب کو دین حق کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح سنہ میں اور اسی طرح امام ابو داود الطیالسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند ابو داود الطیالسی میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل نظر فی قلوب العباد فاختار قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فبعثہ برسالاتہ۔ اللہ رب کریم نے عالم ارواح میں پوری انسانیت کے دلوں کو چیک کیا تو اللہ رب کریم کو آخری نبوت اور رسالت کے لیے جس ہستی کا دل پسند آیا وہ دل کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ نے آخری نبوت و رسالت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ثم نظر فی قلوب الناس، پھر اللہ رب کریم نے دوسری مرتبہ انسانیت کے دلوں کو چیک کیا، فنظر قلوب اصحابہ، تو اللہ رب کریم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام کے دل پسند آ گئے۔ اللہ نے ان کا انتخاب کیا، ان کو چن لیا، اور فجعلہم انصار دینہ ووزراء نبیہ، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے دلوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور آپ کی شریعت کی مدد کے لیے اور آپ کے وزراء کے طور پر اللہ نے ان کو پسند کر لیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیں یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی صحابی وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوا، بلکہ وہ اللہ کی پسند سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردوں کے حلقہ میں وہ شامل ہوا ہے۔ اس صحابی کی تعریف امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یوں فرمائی ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، دنیا کا ہر وہ شخص صحابی رسول ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ دین اسلام کو قبول کر چکا تھا، ومات علی الاسلام،
اور پھر اسلام پر چلتے ہوئے اس شخص کو موت آ گئی تو اس شخص کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں۔ اللہ رب کریم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ ایمان اور اسلام کو پوری کائنات کے لوگوں کے لیے معیار اور کسوٹی بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگو اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی طرح ایمان لاؤ گے تو پھر ہدایت پر ہو۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور جو میرے نبی کے صحابہ کے راستے سے ہٹ گیا وہ دین سے دور ہے۔ دین کا، ایمان کا، اسلام کا راستہ ہی صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ ایمان کو اللہ نے معیار کیوں بنایا ہے؟ کیوں معیار بنایا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے دلوں میں اللہ نے ایمان کا پودا بھی خود لگایا ہے اور اس کی آبیاری بھی اللہ نے خود کی ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ نے خود کی ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کا یہ معیار خوبصورت ہی تمہارے دلوں میں لگتا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، جب اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کا پودا لگا دیا تو پھر اللہ نے تمہارے دلوں کے قریب نہ کفر کو آنے دیا ہے، نہ فسق و فجور کو، نہ طغیان و سرکشی کو قریب آنے دیا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں ایک اچھا مالی جب کوئی نرسری تیار کرتا ہے، کوئی پودے لگاتا ہے تو ان پودوں کے قریب، ان کے اردا گرد جتنی اس کی غیر ضروری جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں وہ سب کو تلف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، صاف رکھتا ہے ان پودوں کو۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ نے ایمان کا پودا لگایا ہے، اس لیے ایمان کے منافی جو بھی چیز تھی اللہ نے ان کے دلوں سے خارج کر دی، اس لیے ان کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا ہے۔ اور پھر دنیا کا جو شخص صحابہ کرام کے ایمان کو پسند نہ کرے، اللہ رب کریم نے خود اس کو جواب دیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ قرآن کریم ہے، اللہ رب کریم فرماتے ہیں جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ بالکل اسی طرح جس طرح پیغمبر کے صحابہ ایمان لائے، تو یہ آگے جواب دیتے ہیں اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح نعوذ باللہ یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ اللہ رب کریم خود جواب دیتے ہیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، ان کو پتہ نہیں یہ خود بے وقوف ہیں۔ عقل مندی تو ایمان لانا ہے، ایمان سے دوری بے وقوفی۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے برگزیدہ، ان کا ایمان مثالی، ایمان مضبوط ٹھوس، دنیا کی کوئی مضبوط سے مضبوط ترین چیز بھی اس قدر پختہ اور پکی نہیں ہے جتنا صحابہ کرام کا ایمان مضبوط اور پختہ ہے۔
دنیا کی کوئی چیز ٹھوس اور مضبوط ہونے میں صحابہ کرام کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں، قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے جنگ تبوک کا نقشہ کھینچا ہے۔ جنگ تبوک جس کا ایک دوسرا نام عسرہ تنگی کی جنگ، تنگی کا وقت بھی ہے۔ اب تنگی کیسی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات آپ جانتے ہیں کیسے، مشکلات، اور جنگ تبوک گرمی کے موسم میں، سخت گرمی کے موسم میں، سخت گرمی کے موسم میں پتھریلے علاقے کا سفر کرنا، سایہ نام کی کوئی چیز نہیں، اور ادھر کھجوروں کا سیزن ہے، کھجوریں تیار ہونے لگی ہیں، ان کو چھوڑ کر جائیں، پورے سال کی آمدنی بھی ضائع ہو جائے۔ صحابہ کرام تیار ہیں۔ چند صحابہ کرام تھوڑے سے ہچکچانے لگے، سوچنے لگے کہ گرمی اتنا زیادہ، حالات تنگ ہیں، مشکلات ہیں۔ اللہ رب کریم نے فوراً قرآن کریم نازل کیا، قل، میرے پیغمبر ان اپنے یاروں سے، دوستوں سے کہیے جو تھوڑے سے ہچکچا رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اس دنیا کی تپتی ہوئی گرم لو سے اور اس دھوپ سے گھبرا گئے ہو، سنو، النار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ یہ لوگ چل پڑے، ہوا کیا؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، امام قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ راستے میں حالات ایسے تنگ ہو گئے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، پیاس سے صحابہ کرام مر رہے، حتیٰ کہ پیاس سے ایسی حالت بن چکی تھی، سیدنا عمر فرماتے صحابہ کرام نے کھانے کے لیے ایک اونٹ نہر کیا، اونٹ ذبح کیا، پانی پینے کے لیے نہیں تھا، اونٹ کا اوج، اونٹ کی جو اوجڑی ہے اس کو لے کر صحابہ کرام نے ایک برتن میں نچوڑا، اس سے جو پانی نکلا اس پانی کو پیاس کی وجہ سے پی رہے تھے۔ یہ قربانی تھی، یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا، اس لیے اللہ نے معیار قرار دیا ہے صحابہ کے ایمان کو۔ آج ہم میں سے کون ہے جو اس طرح کی سختی برداشت کرے؟ ہم تھوڑی سی مٹی چلی جائے پانی میں، ہم اس سے نفرت کرتے، نہیں پیتے، نہیں استعمال کرتے۔ یہ کون ہے؟ دنیا کے سب سے زیادہ پاکیزہ لوگ ہیں، اور کون سا پانی پی رہے ہیں؟ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، کیسے لوگ ہیں؟ اور آج لوگ انہیں پر اعتراض کریں۔ میرے صحابہ، میرے پیغمبر کے وہ صحابہ جن کی لا تعداد قربانیاں، اللہ اکبر، جن کو اللہ نے کیا مقام دیا، کیا شان دی، کیا شرف دیا۔ فرمایا لن تمسن النار من رآنی او رآ من رآنی، لوگوں اس شخص کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی جس نے حالت اسلام میں محمد الرسول اللہ سے ملاقات کی۔ صرف یہ نہیں بلکہ فرمایا او رآ من رآنی، وہ شخص بھی جہنم سے بچ جائے گا جو حالت اسلام پر ہوتے ہوئے پیغمبر کے کسی صحابی سے ملاقات کر لے، پیغمبر کے کسی صحابی سے ملاقات کر لے۔ صحابہ آپ کی اور میری بقا کا ذریعہ ہے۔ النجوم آمنۃ للسماء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تک آسمان پر ستارے موجود ہیں، آسمان میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ستارے اس کے امن کا نشان ہے۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور جب تک میں دنیا میں موجود ہوں میرے صحابہ بھی امن میں رہیں گے، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اطالا اصحابی ما یوعدون، میرے صحابہ ان فتنوں میں گھر جائیں گے،
وہ تکالیف صحابہ پر آنے لگ جائیں گی جن کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وہ ساری تکالیف رکی ہوئی ہیں کس برکت سے؟ اس برکت سے کہ یہاں اس دنیا میں محمد الرسول اللہ موجود ہے۔ اور پھر فرمایا اسی طرح الصحابی امانۃ لامتی، میرے صحابہ میری امت کے لیے بقا ہے، یہ امان ہے۔ جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے، عطا امتی ما یوعدون، میری امت پر فتنے آئیں گے، بدعات کے، شرک کے، ہر طرح کے فتنے میری امت کو گھیر لیں گے۔ ان فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ صحابہ کرام تھے۔ جو ہی آخری صحابی دنیا سے چلا گیا، امت میں فتنوں کی بچھاڑ ہو گئی۔ کیسی بابرکت ہستیاں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ایسے لوگ کہ جن سے اللہ نے رضا کا اعلان کیا، رضا کا اعلان۔ اللہ کی رضا اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ ساری کائنات کے لیے رضا کا اعلان اس وقت ہوگا جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ جنتیوں کو رضا کا اعلان اللہ کی طرف سے اس وقت ملے گا جب وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن تنہا صحابہ کرام ہیں جو دنیا میں چلتے پھرتے ان کو اللہ کی رضا کا اعلان مل چکا ہے، پروانہ مل چکا ہے۔ بیر معونہ پر شہید ہونے والے وہ بھی صحابہ کرام ہیں کہ ادھر شہادت ہو رہی ہے، ادھر ان کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں جن جملوں کو اللہ نے وحی کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے اپنے نبی تک پہنچایا، اور پیغمبر روتے ہوئے اپنے صحابہ کو یہ خبر دے رہے ہیں۔ وہ جملے کیا تھے؟ صحابہ شہید بھی ہو رہے اور زبان سے جملے نکل رہے ہیں، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، اللہ کے فرشتوں ہماری قوم تک ہمارا پیغام پہنچا دو۔ انا لقینا ربنا، بیر معونہ پر ہم دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے لیکن شہید ہو رہے، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، پریشان نہ ہونا، یہ ملاقات ایسی نہیں۔ فرضی عنا وارضانا، ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا اور ہم اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ کتنی کامیاب ملاقات ہے، کیسے برگزیدہ لوگ ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، لوگو لا تسبوا اصحاب محمد، میرے پیغمبر کے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو، پیغمبر کے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو۔ امروا بالاستغفار لهم فسبوهم، ان لوگوں کو، کائنات کے لوگوں کو اللہ نے حکم دیا کہ پیغمبر کے صحابہ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں کیا کرو۔ اہل ایمان کی نشانی ہے، ایماندار کی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرے گا۔ والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ مومن ہیں جو اپنی دعاؤں میں یہ جملے دہراتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ہم سے پہلے دین اسلام لا کر سبقت لا چکے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی نشانی۔ سید عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی طرف سے حکم ہے صحابہ کے لیے استغفار کا، اور لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینا عام عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لوگو میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، اس لیے فوالذی نفسی بیدہ، سنو جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کائنات کا کوئی شخص اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگ جائے، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور دوسری طرف فرمایا میرا ایک صحابی اپنی مٹھی کے اندر جو لے کر آئے، مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، یہ احد پہاڑ سونا خرچ کرنے والا میرے صحابی کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ احد پہاڑ سونا کیوں کہا اللہ کے پیغمبر نے؟
یہ ایک تمثیل ہے کیسی کہ دنیا کا کوئی شخص اجر و ثواب میں جتنا مرضی زور لگا لے ایک ادنا سے صحابی کے اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ناممکن ہے دنیا کے کسی شخص کے پاس کہ احد پہاڑ کے برابر سونا ہو نہیں سکتا. جب اتنا ناممکن ہے فرمایا اگر یہ ناممکن بھی ممکن ہو جائے، جو ناممکن ہے وہ بھی ممکن ہو جائے، تب بھی کوئی شخص وہ اجر و ثواب نہیں پا سکتا جو اللہ صحابی رسول کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے. کیوں؟ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں. دین اسلام پر انہوں نے جانیں نشاور کی، قربانیاں دی. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں؟ عظیم قول ہے سیدنا عبداللہ بن عمر کا. فرماتے ہیں لوگو لا تسبوا اصحاب محمد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو، برا نہ کہا کرو. کیوں؟ سنو فلا مقام احدہم ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعتاً خیر من عمل احدکم عمرہ. فرمایا ایک صحابی کا ایک گھڑی کے لیے، ایک لمحے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ جانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں مجلس میں بیٹھ جانا، یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اگر عام امتی پوری زندگی نیکی کرتا رہے، پوری زندگی کی نیکی صحابی کا صرف آ کر نبی کی مجلس میں خاموشی کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بیٹھ جانا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابی آ کر کچھ نہ کرے، کوئی عمل نہ کرے، کوئی نوافل نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں، بس آئے رسول اللہ کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھ جائے، اٹھ کر چلا جائے. اللہ اس پر جتنا خوش ہوتے ہیں. اگر عام امتی پوری زندگی، اللہ اگر اس کو 100 سال زندگی بھی دے، وہ نیکی کرتا رہے، نیکی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کی یہ نیکی صحابی کے اس لمحہ بھر بیٹھنے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہے، وہ صحابی رسول ہے. اللہ اکبر. یہ تو عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ عنہ. ایک اور بھی ہیں. کون؟ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ. وہ صحابہ کی شان کیا بیان کرتے ہیں؟ پہلے ان کا تقویٰ بھی سن لیں. تقویٰ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اپنے ایک شاگرد کو اشرا مبشرہ صحابہ کرام بیان کر رہے تھے کہ 10 صحابہ کرام وہ ہیں جنہیں اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہے نام لے کر. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، یہ نام لیتے گئے. صحابہ کے نام سنا دیے. شاگرد نے سوال کیا، اے سعید، آپ نے حدیث شروع کرتے ہوئے کہا تھا کہ 10 صحابی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے. جب آپ نے نام گنوائے ہیں تو نام تو 9 گنوائے ہیں، آپ نے نام 9 گنوائے ہیں. کہا تھا صحابی 10 ہیں، نام 9 گنوائے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اگر تو خاموش رہتا تو میں بھی خاموش رہتا. اگر تو نے سوال کر لیا ہے تو پھر سن لے. 10ویں آدمی وہ سعید ابن زید، میں خود ہی ہوں. یہ تقویٰ ہے. اپنا نام بیان نہیں کیا. وہ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگو لمشہد رجل منہم ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمر احدکم ولو عمر عمر نوح علیہ الصلاۃ والسلام. اگر پیغمبر کے ساتھ جنگ میں، جہاد میں ایک صحابی شریک کو لڑائی نہ کرے، کچھ نہ کرے، بس اتنا میدان جنگ میں چلا جائے اور میدان جنگ سے کوئی تلوار بھی نہ لگے، تیر بھی نہ لگے، کوئی داغ نہیں، کوئی زخم نہیں، میدان جہاد سے مٹی اڑی اس صحابی کے چہرے پر پڑ گئی. سنو یہ نیکی، اس صحابی کی یہ نیکی تمہارے عام امتی کے عمل سے اتنا اعلیٰ ہے، اتنا افضل ہے کہ اس کی
کی پوری زندگی کے عمل سے زیادہ ہے، وہ زندگی کون سی؟ فرماتے ہیں وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرُ نُوحٍ، اگر عام امتی کو اللہ نوح علیہ السلام کے برابر عمر دے اور صحابی کے میدان جنگ پر صرف میدان جنگ میں شریک ہو اور مٹی اڑے اور منہ پہ پڑ جائے، چہرے پہ پڑ جائے، صحابی کو جو اجر و ثواب ملتا ہے اس عام امتی کو وہ اجر و ثواب نوح علیہ السلام کی عمر پانے میں بھی نہیں ملتا۔ نوح علیہ السلام کی عمر عام ہے؟ کتنی عمر ہے؟ کتنی عمر ہے نوح علیہ السلام کی؟ آپ اکثر جو سنتے ہیں 950 سال، یہ نوح علیہ السلام کی عمر نہیں ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی عمر نہیں 950 سال، یہ 950 سال نوح علیہ السلام کی وہ تبلیغ ہے جو تبلیغ طوفان کی اور بربادی کی دعا سے پہلے کی ہے۔ 950 سال دنوں رات تبلیغ کی ہے۔ اب نبوت سے پہلے بھی تو عمر تھی نا نوح علیہ السلام کی، نبوت ملی اور پھر تبلیغ کی، تبلیغ کرتے کرتے 950 سال جب تھک گئے تو پھر اللہ سے دعا کی، اللہ نے طوفان بھیجا، لوگوں کو، مشرکین کو، کفار کو برباد کیا، اور اس کے بعد بھی سیدنا نوح علیہ السلام دنیا میں زندہ رہے ہیں۔ ایک قول کے مطابق، مفسرین کے ایک قول کے مطابق سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر 1300 سال ہے۔ کتنی؟ 1300 سال۔ اب سیدنا سعید بن زید کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص 1300 سال اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور دوسری طرف پیغمبر کا ایک صحابی جہاد میں چلا جائے، کوئی زخم نہ لگے بلکہ میدان جہاد کی مٹی چہرے پہ پڑ جائے، صحابی کو جو اجر و ثواب ملے گا اس کی اس عمر کا وہ عمل مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں تھوڑا سا فرق ہے، وہ بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے عام ایک امتی کی عمر کہا ہے، اور سیدنا سعید بن زید نے نوح علیہ السلام کی عمر کا ذکر کیا ہے۔ ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہے، دونوں قول ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جو فرمایا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ کوئی صحابی چلتا ہوا نبی کی محفل میں تھوڑی دیر بیٹھ جائے اور پھر خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلا جائے تو اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جتنی ایک عام امتی کی عمر ہے، اور میدان جہاد میں شریک ہو جائے، میدان جہاد کی مٹی اس کے چہرے پہ پڑ جائے تو پھر عام امتی کو نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات، یہ صحابہ کرام ہیں، نبی علیہ السلام کے وہ دوست ہیں، وہ یار ہیں کہ آپ دیکھیں پوری امت، پوری کائنات کے لوگ جنت کے متلاشی ہیں، جنت کے طالب ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، خود صحابہ کرام بھی جنت کی جستجو میں تھے، جنت کی تلاش میں تھے۔ سیدنا ربیہ بن کعب معروف واقعہ ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، مسواک لانا، پانی کا برتن وضو کے لیے بھر کے لانا، خدمت کرتے تھے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے دیکھا ربیہ میری بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑے غریب آدمی ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو کچھ دے دوں اور اپنی مرضی سے نہ دوں، جو انہیں ضرورت ہو وہی دے دوں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ربیہ سل، مجھ سے مانگو، کیا چاہیے؟ ربیہ نے عرض کی اللہ کے رسول تھوڑی دیر مہلت، تھوڑی دیر کی مہلت مانگتا ہوں، سوچ لوں کیا مانگنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنت، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا غریب آدمی، فقیر آدمی، میں نے تو یہی کہا تھا کہ کوئی مال مانگے گا، فرمایا سوچ لو کوئی اور چیز مانگنی ہو۔ نہیں اللہ کے رسول، کچھ اور نہیں چاہیے، بس یہی چاہیے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، جا ربیہ میں نے تیرے لیے دعا کر لی اور تو نے ایک عمل کرنا ہے کہ کثرت کے ساتھ سجدے کرنے ہیں، نوافل پڑھنی ہے، اللہ تجھے جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ جنت کی یہ تڑپ ہے، جنت کا یہ شوق ہے۔ آپ آئے ہیں، کیوں آئے؟ جنت کا شوق لے کر،
دنیا کے ہر شخص، ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل میں جنت کا شوق ہے، طریقہ صحیح ہو غلط ہو، وہ جنت کے راستے کی ہی کوشش کر رہا ہے، جنت کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن قربان جائے، ساری دنیا کے لوگ جنت کی تلاش میں ہیں، اور صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ جنت ان کی تلاش میں ہے، جنت ان کی تلاش میں ہے۔ میں نہیں کہتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم کبیر کے اندر اسے ذکر کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الجنت تشتاق الی اربعۃ، اللہ کی جنت ہر وقت 4 شخصیات کو داخلے کا شوق لے کر بیٹھی ہے۔ اللہ کی جنت ہر وقت اس شوق میں ہے کہ 4 شخصیات ایسی ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ وہ کون ہیں؟ کوئی نبی ہے؟ نہیں، جن کا شوق جنت لے کر بیٹھی ہے وہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں۔ کون ہیں؟ فرمایا علی و عمار و سلمان والمقداد رضی اللہ عنہم۔ علی ہیں، عمار ہیں، سلمان فارسی ہیں، مقداد ابن اسود ہیں رضی اللہ عنہم۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ ساری کائنات جنت کی تلاش میں ہے، اور جنت میرے نبی کے صحابہ کی تلاش میں ہے۔ صحابہ کو جنت تلاش کر رہی ہے۔ اب جنت کی شوق لے کر، جنت کی آرزو ہے، خواہش ہے کہ میرے اندر صحابہ کرام داخل ہوں۔ حضرات، بالکل اسی طرح کائنات کے اندر اس وقت جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنا بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ جس مکتب فکر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہر فرد، ہر شخص اپنے دل میں یہ چاہت رکھ کر بیٹھا ہے کہ دنیا و ما فیہا ساری کی ساری فدیے میں دے دوں، بدلے میں دے دوں، خرچ کر دوں، اور ایک مجھے عظمت حاصل ہو جائے، ایک مقام حاصل ہو جائے، اور وہ مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ ہے یا نہیں؟ آپ کی چاہت بھی یہی ہے، میری چاہت بھی یہی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے میرے پاس آ جائے، میں سارا اللہ کو دے کر نبی کا دیدار کر لوں، نبی سے ملاقات ہو جائے۔ یہ سب کی چاہت ہے، سب کی چاہت ہے، اور یہی چاہت دنیا کے کئی لوگ کرتے رہے، نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ امام سنابحی رحمہ اللہ یمن میں رہتے تھے۔ یمن کوئی مدینہ سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں تھے، آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لا چکے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، نبوت کو مان چکے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں ہوا تھا، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن اٹھے، بیٹوں سے کہا کہ مجھے اجازت دو، میں مدینہ جاتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کراؤں گا اور میں شرف صحابیت پاؤں گا۔ بیٹوں نے منع کیا، آپ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، نہ جائیں، اسلام قبول کر چکے ہیں۔ خوشخبری تو آپ کے لیے بھی ہے نا، لن تمسن النار من رآنی او رآ من رآنی۔ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس نے حالت اسلام میں نبی سے ملاقات کی، اور وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا جس نے حالت اسلام میں نبی کے صحابی سے ملاقات کی۔ آپ صحابہ کے شاگرد ہیں، نہ جائیں، بوڑھے ہیں، کیا کریں گے؟ نہیں، ساری باتیں چھوڑی۔ امام سنابحی رحمہ اللہ پیدل چلے ہیں، یمن سے سفر کرتے کرتے طویل سفر کر کے مدینہ میں پہنچے ہیں۔ جب مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوئے ہیں، اللہ کی تقسیم ہے، مدینہ کی گلیوں میں دیکھا صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر ہے، بڑا لشکر ہے، واپس جا رہے، سلام کیا، ملا اور پوچھا این رسول اللہ؟ صحابہ کرام نے روتے ہوئے جواب دیا کہ ابھی ابھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے واپس جا رہے ہیں۔ حضرات، اتنا بڑا لمبا سفر کیا کس لیے؟ کہ ایک شرف ہے، شرف صحابیت، وہ مل جائے۔ امام سنابحی رحمہ اللہ کو وہ شرف صحابیت نہیں مل سکا۔ کیوں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے اس لیے فرمایا تھا، لوگوں، عالم ارواح میں اللہ نے اپنے نبی کے صحابیت کے لیے پسند کیے ہیں دل، اور پسند کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔
اس لیے کائنات کے کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں پیغمبر کے کسی صحابی پر اعتراض کرے، کیچڑ اچھالے، نہیں، کسی کو حق نہیں ہے۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے مسلم مملکت کے اندر کہ دنیا کا جو شخص پیغمبر کے کسی صحابی کے بارے میں کیچڑ اچھالتے ہوئے انگلی اٹھائے، اس کی انگلی کو کاٹ کر کتوں کے آگے پھینک دینا چاہیے۔ قلم اٹھائے، قلم توڑ دیں، جس کی زبان پیغمبر کے صحابہ پر کیچڑ اچھالتے ہوئے کھلے، اس کی زبان کو نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کر کر کتوں کے آگے پھینک دینا چاہیے۔ پیغمبر کے صحابہ ہیں، یہ دین کے محافظ ہیں۔ حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر شخص کی، ہر مسلمان کی چاہت ہے کہ دنیا و ما فیہا خرچ کر دوں ایک لمحے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کا ساتھ مل جائے، شرف صحابیت مل جائے، لیکن نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، سنیے۔ لیکن صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں، وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں خود اپنے رب نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب بھی وقت ملے یہ وقت کہیں اور صرف نہ کیا کریں، کہیں اور نہ بیٹھا کریں، بلکہ اپنے صحابہ کے ساتھ جا کر بیٹھا کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میرے پیغمبر جو میری رضا کے لیے صبح و شام اذکار میں لگے ہوئے ہیں، تیرے صحابہ جب بھی وقت ملے انہی صحابہ کی محفل میں جا کر اے محمد تو بیٹھا کر۔ ساری دنیا محمد الرسول اللہ کی محفل میں بیٹھنے کے لیے جی للچاتا ہے، اس کا حریص ہے کہ ہمیں محفل محمد ملے، اور رب نے حکم دیا اے محمد تو صحابہ کی محفل میں بیٹھ۔ اے محمد وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے رسول، اگر تیرے ساتھ کفار و مشرکین کے سردار آئیں تیری محفل میں بیٹھے، تو یہ لالچ لے کر بیٹھا ہو، تجھے یہ تمنا ہو کہ یہ مسلمان ہو جائیں، اسی غرض سے اگر صحابی کو، کسی غریب کو، کسی سلمان کو، صہیب رومی کو آتا ہوا دیکھ کر اگر تیرے چہرے پر بھی بل آ گئے تو ایسا نہ کرنا۔ اللہ نے پوری سورت بھی نازل کی، قرآن کریم کا یہ مقام بھی نازل کیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میرے پیغمبر یہ صبح و شام میری یاد کرنے والے، انہیں اپنی محفل سے منع کرنا، یہ اجازت تجھے کس نے دی ہے؟ اللہ تو اپنے پیغمبر سے جلالی ہو گیا کہ جب پیغمبر نے صحابہ کو آتے ہوئے دیکھا اور روک لیا۔ آپ کیا ہیں، میں کیا ہوں کہ ہم صحابہ کرام کی غلطیاں نکالیں، کیچڑ اچھالیں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے، عظیم ترین نقصان۔ امام ابو زرع الرازی فرماتے ہیں اذا رأیت احدا ینتقص فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، جب بھی آپ دیکھیں دنیا کا جو شخص پیغمبر کے کسی صحابی کی زندگی میں عیب تلاش کر رہا ہے، نقص تلاش کر رہا ہے، بس جان لو یہ زندیق ہے، ملحد ہے، کافر ہے، بے دین ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اسلام اور ایمان کی نشانی اور پہچان یہ ہے، امام طحاوی فرماتے ہیں رحمہ اللہ حبہم دین و ایمان، حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ کی محبت دین ہے، ایمان ہے، نیکی ہے، و بغضہم کفر و نفاق و طغیان، صحابہ سے نفرت کرنا کفر ہے، منافقت ہے اور طغیانی اور سرکشی ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم ہم سب کے دلوں کو صحابہ کرام کی محبت سے بھر دے، سینوں کو منور فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔